بہت افسوس ہو رہا ہے. کس کس چیز پہ بولیں یہاں, کس کس چیز پہ بولیں. ہم دنیا کی ثالثی کرواتے پھر رہے ہیں, ہم امریکہ اور ایران کو ٹیبل ٹاک تک لا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے ملک میں جلتی ہوئی آگ کو نہیں بجھا رہے. کیوں؟ آپ لوگ کو کشمیر نہیں دکھ رہا؟ کشمیر میں ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے اوپر گولی چلائی جا رہی. یا تو ہمیں بچپن سے وہ کہانیاں نہ سناتے, ہمیں نہ سکھاتے کہ جو کشمیر ہمارا کشمیر. ابھی 14 اگست آ جائے گی, پاکستان زندہ باد, کشمیر ہمارا کشمیر کا نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے, کشمیر کے نام کی ریلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ کشمیر ڈے تو بہت بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. آج کشمیر میں کشمیری لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو کوئی نہیں بول رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ مجھے نہیں پتا کہ اس ویڈیو کا کوئی اثر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بچپن گزرا ہے کشمیر میں, میرے پھپھا وہاں رہتے تھے. آج جب میں نے آزاد کشمیر, خاص طور پہ میرپور کی وہ فوٹیج دیکھی تو میرا دل جل اٹھا. وہاں کیسے ہمارے اپنے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے. ہمارا مسلمان بھائی بہن وہاں ان کو گولیاں مار رہے ہیں. آپ لوگ کیا ہو گیا ہے؟ کل تک کا جو میڈیا انڈیا کی ایک منٹ کی فوٹیج ریکارڈ کر رہا تھا, خدا کے واسطے ایک صحیح خبر آپ لوگ دیں, وہاں کی پراپر اس کو فوٹیج کریں تاکہ آپ کے دشمن جو ہے اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. یاد رکھیں, اگر آپ لوگ اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے یا اس کی فوٹیج نہیں دکھائیں گے تو جو ہمارا دشمن ہے نا وہ بہت غلط افواہیں پھیلائے گا اور اس کا بہت برا انجام ہوگا. دنیا کو بعد میں سنبھالیے گا, پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں. یہ زندگی کا اصول ہے. ہمارے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارا اپنا میڈیا, بہت سارے میں نے میڈیا کے لوگوں کو دیکھا جو تہران پہنچے ہوئے تھے, عراق پہنچے ہوئے تھے, ایران پہنچے ہوئے تھے لائیو کوریج کے لیے. آج کہاں ہیں وہ؟ آج کیوں نہیں پہنچ رہے وہ کشمیر؟ کس نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے؟ اور ذرا سی بات پہ آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جی فنڈڈ ہے, اس کو تو فنڈ ملے ہوں گے, یہ تو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں, اگر تھوڑی سی اپنی یادداشت کو پیچھے لے کے جائیں تو دیواریں تو اب بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں, ورنہ وہاں سے آنے والی گولی کشمیری ہی کھاتا تھا. کبھی اس کا بچہ مرتا تھا, کبھی بچوں کی وین پہ گولیاں لگتی تھیں, کبھی کسی بھائی کی بہن مرتی تھی تو کبھی کسی بہن کا بھائی مرتا تھا, کبھی کسی ماں کی گودی اجڑتی تھی. وہ سارے کشمیریوں نے گولیاں کھائی تھیں اور آج ہم اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. خدا کے واسطے ٹیبل ٹاک پر آئیے, ان سے بات تو کیجیے, کم از کم ان کا دکھ تو سنیے. ہو سکتا ہے آپ کی بات کرنے سے چیزیں حل ہو جائیں, لیکن اس طرح گولیاں چلانے سے یا کسی کو یہ کہہ دینے سے کہ وہ تو فنڈڈ ہے. اگر فنڈڈ ہونا ہوتا تو 2026 تک کیوں آتا؟ 47 ہی فنڈڈ ہو جاتا. خود سوچیں پلیز. ہم 2026 میں رہ رہے ہیں, اے آئی کا دور آ چکا ہے. خدا کے واسطے تھوڑے بڑے ہو جائیے, بس کر دیجئے. اب کوئی میچیور سیاست کیجئے. اب سیاست یہ والی سمجھ نہیں آ رہی. بس مجھے ڈر اس بات کا ہے جو آگ آج کشمیر میں لگی ہے, کل وہ آپ کے اور ہمارے گھروں تک نہ آ جائے, پھر کیا کریں گے ہم؟ خدا کے واسطے دیر ہونے سے پہلے چیزوں کو بیٹھ کے حل کرنا سیکھیے پلیز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بندوقیں نکالیں اور کشمیر میں لڑنے پہنچ جائیں. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ کم از کم اپنی آواز تو اٹھائیں اپنے ہی لوگوں کے حق میں. یہ لسٹ جو ہے وہ احسانوں کی نہیں ہے, یہ ان سب چیزوں کا معاوضہ ہے جو AJK سے لی گئی ہیں, لیکن وہ معاوضہ بھی پورا نہیں ہے. تھوڑا سا ٹھنڈا دماغ رکھ کے نا اب آگے بات سنیے گا. پہلی بات کرتے ہیں پروجیکٹس منگلا, نیلم, جیلم کی, جو کہ کشمیر کی ٹیریٹری میں لگے ہوئے ہیں. ان سے آلموسٹ 3000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے جو کہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے پورے پاکستان کے لیے. اور ہماری اپنی ٹوٹل ڈیمانڈ 400 میگا واٹ ہے, یعنی جتنی بجلی بن رہی ہے اس کا چھوٹا سا حصہ بھی ہمارے پاس نہیں رہتا. دوسرا, ان پروجیکٹس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پراپر معاہدہ آج تک نہیں ہوا, نہ ہی رائلٹی کا کوئی طے شدہ فارمولا اور نہ ہی واٹر یوزر چارجز کا. جن صوبوں میں پروجیکٹس لگے ہیں انہیں اپنا طے شدہ جو حصہ ہے وہ ایک پراپر میکینزم کے تھرو ملتا ہے.
ہمارے ساتھ آج تک وہ بات کسی بھی پراپر شکل میں طے ہی نہیں ہوئی، اور ابھی حال ہی میں واٹر یوز چارج 1.10 پر یونٹ بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ پروونسز کے برابر آ جائے۔ اتنی دیر سے اتنا کم، اور وہ بھی بغیر کسی معاہدے کے، تو اس بات کو فیور کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات ہے ریٹ۔ جہاں یہ بجلی بنتی ہے وہاں جنریشن کاسٹ ₹2.5 پر یونٹ ہے، اور وہاں بھی جو اپر سلیبز میں لوگ ہیں وہ ₹40 پر یونٹ کے حساب سے پے کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب لوگ ₹3 کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سستی بجلی مل رہی ہے۔ ہم لوگ کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ادھر، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں بجلی بنتی ہے اسے اس کی اصلی جنریشن کاسٹ پر بجلی ملنی چاہیے، اور جو علاقہ پورے ملک کے لیے بجلی بنا رہا ہے وہاں آج بھی 4 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ جو بجلی پوری مل ہی نہیں رہی ہے اس کا سستا ریٹ کون سا احسان ہے؟ منگلہ بنانے کے لیے نا میرپور کا ایک بہت بڑا حصہ ڈوب گیا تھا، پورے گھر، بستیاں، لوگوں کی زمینیں، ایوری تھنگ۔ اور ڈیم ریزنگ کے بعد جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کے ری سیٹلمنٹ کلیمز آج تک سیٹل نہیں ہوئے، اور یہ سب بھی اسی حساب کا حصہ ہے۔ اور یہ سوچ اس سے بھی زیادہ غلط ہے کہ کشمیری ٹیکس نہیں دیتے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز ہمارا اپنا CBR کلیکٹ کرتا ہے، پراپرٹی ٹیکس ہم دیتے ہیں، سیلز ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہر اس چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہم دیتے ہیں جو کہ پاکستان کے راستے ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ریونیو AJK کے پاس کنسولیڈیٹڈ فنڈز میں جاتا، اور خزانہ الگ ہونا اس بات کے برابر نہیں ہوتا کہ ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ اور ایک اور بات جس کو اس لسٹ میں ایڈ کرنا ضروری ہے کہ AJK کا ڈائسپورا سالوں سے پاکستان میں ریمیٹنسز بھیج رہا ہے، وہ پیسہ پاکستان کے بینکنگ سسٹمز میں آتا ہے، پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کے ریزروز میں جاتا ہے۔ اور آخری بات، جو علاقہ 54 دن سے انٹرنیٹ موبائل سروسز کے بغیر ہے اس کو پریویلیجڈ کہنا مجھے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ رائٹ۔ کوئی ایسا پریویلیجڈ علاقہ بتائیں جس کو 2 مہینے دنیا سے کٹ کر دیا جائے اور بات آگے نہ بڑھے۔ تو ہاں، کنسیشنز کی لسٹ بنا لیں اور دوسری لسٹ بھی ساتھ رکھیں۔ میں اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوں، نہ کسی صوبے یا قوم کے خلاف ہوں، میں صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں کہ جن علاقوں میں یہ پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ پراپر معاہدے کیے جائیں، اور اپنے شہریوں کو ان کا حق دینا ملک کو کمزور نہیں کرتا، مضبوط کرتا ہے۔ یہ لسٹ جو ہے وہ احسانوں کی نہیں ہے، یہ ان سب چیزوں کا معاوضہ ہے جو AJK سے لی گئی ہیں، لیکن وہ معاوضہ بھی پورا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ٹھنڈا دماغ رکھ کے نا اب آگے بات سنیے گا۔ پہلی بات کرتے ہیں پروجیکٹس منگلا، نیلم، جیلم کی، جو کہ کشمیر کی ٹیریٹری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے آلموسٹ 3000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے جو کہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے پورے پاکستان کے لیے، اور ہماری اپنی ٹوٹل ڈیمانڈ 400 میگا واٹ ہے، یعنی جتنی بجلی بن رہی ہے اس کا چھوٹا سا حصہ بھی ہمارے پاس نہیں رہتا۔